السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے او لیولز اکاؤنٹس کے پرنسپل آف اکاؤنٹس کے سلسلے میں، اور ان ویڈیوز میں ہم تھیوری کویشچنز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ان شاء اللہ تعالی ہم ایم سی کیوز کے بھی آڈیو بیسڈ ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے. یہ ہماری نئی ویڈیو ہے، آپ کائنڈلی اس کو تفصیل سے دیکھیں، اور اس میں اگر آپ کو کچھ اور مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو یو کین آلویز رائٹ می اینڈ آسک می. اور کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اب آپ ویڈیو کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ. السلام علیکم. آج ہم کوشچن نمبر 6 کا سولوشن اس میں بتائیں گے. اس کوشچن کے 6 پارٹس ہیں، اور پہلا اے پارٹ ریکوائرز اس کہ ہم ایک جرنل انٹری ہم بنائیں، اور ایسٹس، لائبلٹیز اور کیپٹل کی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو نان کرنٹ ایسٹس کو ہم نے ڈیبٹ کیا ہے 14,000 سے. ٹریڈ ریسیویبلز جو کہ ڈیبٹ ہوتے ہیں اس کو 3,012 ہیں، اور پری پیمنٹس فار انشورنس دس از آلسو این ایسٹ، اور اس کو ہم نے 260 سے ڈیبٹ کیا ہے. ٹریڈ پیبلز ایکرول فار رینٹ اینڈ بینک اوور ڈرافٹ دس از آلسو لائبلٹی. ٹریڈ پیبلز ہم اکاؤنٹس پیبل بھی کہتے ہیں اس کو. اکرول کا مطلب یہ ہے کہ یہ رینٹ ایکرو ہو گیا ہے، یعنی واجب الادا ہے اور ہم نے ابھی تک اس کو پے نہیں کیا. دس از آلسو اے لائبلٹی فار $350. اینڈ اوور ڈرافٹ کا مطلب یہ ہے کہ بینک سے ہم نے کچھ پیسے زیادہ لے لیے ہیں، اپنے استعمال میں لے لیے ہیں. یہ ایک اسپیشل فیسلٹی ہوتی ہے چند آرگنائزیشنز کے لیے، جس میں اوور ڈرافٹ یعنی جتنا ہمارا اماؤنٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم ڈرا کروا سکتے ہیں. دا اماؤنٹ فار دس از $324، اور یہ بھی ایک قسم کی لائبلٹی ہے. اب کیپٹل کا اماؤنٹ ہمیں اس میں دیا ہوا نہیں تھا. اٹس ویری ایزی ٹو کیلکولیٹ دی کیپٹل. کیپٹل از اکول ٹو ایسٹس مائنس لائبلٹیز. اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل ایسٹس آر $17,272، اینڈ دی ٹوٹل لائبلٹی amounts to 1298 پلس 350 پلس 324 ورکنگ میں نے دی ہوئی ہے. تو کائنڈلی اگر آپ اس کو ایڈ کریں اور 17,222 میں سے اس کی لائبلٹیز کو مائنس کریں تو ریمیننگ اماؤنٹس از 15,300. دیٹ از دی کیپٹل آف دس آرگنائزیشن. اور یہ سینیریو جو ہے May 1, 2012 کا ہے. تو یہ ہمارا اے پارٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ سلائیڈ از سلائیڈ نمبر 2. دس از دا کوشچن نمبر 6 اینڈ اس کا بی پارٹ ہے. ان دس پارٹ وی ہیو ٹو پریپیئر انشورنس اکاؤنٹ. اور اگر آپ دیکھیں تو 1 May 2012 کو وی ہیو اے بگننگ بیلنس اور اوپننگ بیلنس فار پری پیمنٹس دیٹ از $260 فار دس انشورنس اکاؤنٹ. اور ڈیورنگ دس ایئر یعنی May 1, 2012 سے لے کے April 30, 2013 تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے $840 کی پیمنٹ کی انشورنس پیمنٹ کی ہے. دیٹ انکلوڈس $200 فار دی منتھس آف May اینڈ June 2013، یعنی یہ ایڈوانس پیمنٹ انہوں نے کر دی ہے. تو ٹوٹل پیمنٹس دے ہیو میڈ از $840. اس لیے ہم نے وہ کیش میں پیمنٹ کیا ہے یا بینک میں پیمنٹ کیا ہے. تو 1 May 2012 کو $840 اس نے پیمنٹ کی ہے، اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا. اچھا، آن دا کریڈٹ سائڈ اگر ہم دیکھیں تو 30 April 2013 کو دا پری پیڈ اماؤنٹ اس نے بتایا تھا ہمیں کہ مئی اور جون کا وہ $200 ہے. تو ہم نے یہاں پہ پری پیڈ براڈ ڈاؤن جو ہے وہ $200 لکھا، اور بیلنسنگ اماؤنٹ جو ہمارا انکم اسٹیٹمنٹ میں یعنی ایکسپینس آئے گا وہ $900.
This concludes our insurance account. And if you see 1st May 2013 کو بیلنس براٹ ڈاؤن از $200 جو ہمارا اس اکاؤنٹ کا ہوگا. تو دس کنکلوڈز آر بی سیکشن. The next part of this question number 6 is C part, اور یہ رینٹ اکاؤنٹ اس میں ہم نے پریپیئر کرنا ہے. The opening balance is accrued $350. The opening balance آپ سمجھ لیں یا 1st May 2012 کو $350 یہ پیبل تھا. They inform us that during the year 2012-2013 they have made a total payment of $11,350. But this does not include 350. اچھا اس کو ہم پہلے سمجھ لیں. تو یہ ہم نے ڈیبٹ کر دیا اور 11,350 کو, اور اس میں اپریل کی جو پیمنٹ ہے 30 اپریل 2013 کی $1,000 یہ انکلوڈ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو یہ پیبل ہوگا, اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کو $1,000 اس کو اس طرف کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور دا بیلنسنگ اماؤنٹ از $12,000. اور اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو یہ ہمارا جو ٹوٹل اماؤنٹ آئے گا یہ آئے گا 12,350 فار دس اکاؤنٹ, دونوں سائڈوں کو آپ بیلنس کر کے. اور اوپننگ اکاؤنٹ فار 2013 یعنی 1st May اور 2013 the opening account is accrued brought down $1,000. اس کو ہم نے کریڈٹ کیا. یہاں پہ ہم نے چونکہ 30 اپریل 2013 کو یہ ایکروڈ تھا اس لیے ایکروڈ کو ہم نے کریڈٹ کیا, اور جو رینٹ ایکسپینس ہے اس کو ہم نے ڈیبٹ کیا, اس لیے ہم نے اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا. دس کنکلوڈز آر سیکشن سی فار کوشچن نمبر 6. دا نیکسٹ سیکشن از ڈی, کوشچن نمبر 6, اور اس میں دو کنسیپٹس کی ایکسپلینیشن ہے. ون از ایکرول کانسیپٹ اینڈ سیکنڈ از میچنگ پرنسپل. ان دونوں کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ریونیوز ایک کمپنی جو ارن کرتی ہے ڈیورنگ اے پیریڈ, یعنی 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے, 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے, 1 سال میں جو ریونیوز ارن کرتی ہے اس کو ارن کرنے کے لیے کچھ ایکسپینسز اس کو انکر کرنے پڑتے ہیں. تو دیز ایکسپینسز شیل بی میچنگ دا ٹوٹل ریونیو, یعنی اس 1 سال میں سپوزنگلی یہ ہے کہ ریونیوز اس نے $1,000 اگر ارن کیے ہیں تو ریونیو کو ارن کرنے کے لیے سپوزنگلی اس نے ایکسپینسز انکر کیے 800. تو دس شیل بی شون ان دی اسٹیٹمنٹس, انکم اسٹیٹمنٹ. اور اس میں اگر کوئی ایکروول ہے, ایکروول کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپینسز تو ہم نے ابھی کیش پیمنٹ نہیں کی ہے مگر اس کے اگینسٹ جو سروسز ہیں وہ ہم نے وہ اکوائر کر وہ ہم نے حاصل کرنی ہے. تو دیٹ از کالڈ این ایکروول. وہ لائبلٹی ہوگی ہماری, وہ نیکسٹ پیریڈ میں ہم اس کو پے کریں گے, مگر چونکہ وہ ایکسپینسز پرٹیننگ ٹو دا اس پیریڈ کا ہے تو وہ ہم کو اپنے انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کرنا ہوگا. تو نیٹ پروفٹ از دا ڈفرینس بٹوین ریونیو اینڈ ایکسپینسز انکرڈ ان جنریٹنگ دوز ریونیوز. اور میچنگ پرنسپل کا مطلب بھی یہی ہے, ڈٹرمننگ دا ایکسپینسز یوزڈ اپ ٹو obtain the revenues is referred to as the matching expenses against revenue. تو یعنی جتنے ریونیوز ہم نے ارن کی ہیں اس پیریڈ کے اندر, اسی پیریڈ کے اندر جتنے بھی ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ ہم کو انکم اسٹیٹمنٹ میں شو کرنے چاہیے. دس از دا کنکلوڈز آر سیکشن نمبر ڈی. The next section is section is E. Over here we have to explain capital receipts and revenue receipts. یہ اس میں سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کیپٹل ریسیٹس آر پروسیڈز ریسیوڈ وین فکسڈ ایسیٹس آر سولڈ. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے, اس نے اپنی جو مشینری لگائی ہوئی تھی وہ 5 سال اس کو یوز کیا, اور اس کے بعد ہم اس نے محسوس کیا کہ اب یہ پرانی ہو گئی ہے اینڈ اٹ شیل بی ڈسپوزڈ آف, اور اس کے اگینسٹ ایک نئی ٹیکنالوجی یا اس سے بہتر مشینری جو ہے اس کی جگہ پہ لگائی جائے گی.
تو جو پرانی مشین وہ بیچے گا جس پرائس پہ بھی وہ بیچے گا، اس کے جو پروسیڈز ہیں یعنی جو پیسے اس کو ملیں گے دیٹ ول بی کالڈ ایز کیپٹل ریسیٹس. یعنی فکس ایسیٹس کو بیچنے کے بعد جو پیسہ ان کو ملتا ہے اس کو کیپٹل ریسیٹس کہلایا جاتا ہے. اور ریونیو ریسیٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ نارمل آپریشن کے دوران، یعنی کسی کی دکان ہے، دکان کے اوپر جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ روزانہ بیچتا رہتا ہے، دیٹ از کالڈ ریونیو ریسیٹس. اور اگر اسی دکان کے اندر اس کے پاس کوئی کمپیوٹر پڑا ہوا ہے جو کہ کیپٹل ہے اور اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، نیا کمپیوٹر لینا چاہتا ہے، تو اس کمپیوٹر کو جب وہ بیچے گا دیٹ ول بی کالڈ ایز کیپٹل ریسیٹ. جتنے کا بھی بکے، چاہے 500 کا بکے، چاہے 100 روپے کا بکے، بٹ دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز کیپٹل ریسیٹس. یہ ای سیکشن ہمارا کنکلوڈ ہوا. نیکسٹ سیکشن میں بیسڈ اپون سیکشن ای، اس میں کیپٹل ریسیٹس اور ریونیو ریسیٹس کو اس نے ایک کوشچن دے دیا ہے جس میں کہ کچھ ٹرانزیکشنز اس نے بتائی ہیں. فرسٹ ٹرانزیکشن از کیش سیلز. اب کیش سیلز جو ہے یہ ریونیو ریسیٹس کہلائی جائے گی، اس کے نیچے ہم ٹک لگا دیا ہے. لون فرام اے بینک، اب یہ جو ہے یہ کیپٹل ریسیٹس کہلائے گا کیونکہ یہ لون جو ہوتا ہے یہ کئی سالوں کے لیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اٹ از اے 5 ایئرز لون، تو یہ کیپٹل ریسیٹس میں ہم اس کو شمار کریں گے. ڈسکاؤنٹ ریسیٹس جو ہے یہ بھی نارمل ٹرانزیکشنز یعنی نارمل ٹرانزیکشنز میں آئے گا اور اس کو ہم ریونیو ریسیٹس میں ایڈ کریں گے. کمیشن ریسیو، اس کے اوپر کچھ بھی اس نے سیل کیا یا کچھ اس نے کمیشن ملا کچھ سروسز کے اوپر، تو وہ بھی ریونیو ریسیٹس میں ایڈ کیا جائے گا. سیل آف موٹر وہیکل، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے، موٹر وہیکل ہے، وہ 5-6 سال تک استعمال ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ 20 سال تک بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو دس از اے کیپٹل پروڈکٹ یعنی فکسڈ ایسٹ ہے، اور اس کو سیل کرنے پہ جو بھی پیسہ ملے گا وہ کیپٹل ریسیٹ میں انکلوڈ ہو. دس کنکلوڈز آر کوشچن نمبر 6. اور اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور سنیں، اور اگر کوئی اس میں کوشچن ہو تو کائنڈلی لیٹ اس نو. اور دس کنکلوڈز آر کوشچن نمبر 6. اور میری گزارش ایک اور بھی ہے کہ کائنڈلی اس کو ہمارے جو چینل ہے اس کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے اندر کوئی امپرومنٹس ہوں تو وہ بھی ہمیں آپ بتائیں. پلس میں ایک گزارش کروں گا کہ یو شوڈ ہیو دی سالو پیپرز آف او لیولز، اور اس کو دیکھنے کے ساتھ اگر جو ایکسپلینیشنز ہیں آپ کو سمجھنے کی میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. جزاک اللہ اور السلام علیکم.